جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام جائزہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حسین تھیبو. ہم نے بہت سارے پروگرام کیے جن کی ہمارا ٹاپک تھا کہ پاکستان میں کس طرح سے ہم باہر سے پیسے لائیں، SIFC کے پروجیکٹس کو کس طرح سے کامیاب کیا جائے. یہ جو پاکستان میں ایک نیگیٹو امیج بلڈنگ ہے، جو پرسپشن ایک کریٹ کیا جا رہا ہے کہ برین ڈرین ہو رہا ہے، کیا واقعی ایسا ہے یا یہ جو ہمارے باہر ہمارے پاکستانی جاتے ہیں یہ سب سے زیادہ پیسے پاکستان میں یہی پاکستانی بھیجتے ہیں؟ اور یہ ایک اندازے کے مطابق یہ پاکستانی جو پیسے بھیجتے ہیں یہ آدھے ہیں، یہ ڈبل بھی ہو سکتے ہیں اگر حکومت پاکستان اس کے لیے کچھ قانون سازی کرے اور کچھ بہتر اقدام کرے. کیا ہم واقعی ان لوگوں کو صحیح طریقے سے فیسلٹیٹ کر رہے ہیں؟ اس وقت ہم سعودی عرب کے شہر جدہ میں ہیں، جو ہمارے ساتھ کونسل جنرل خالد مجید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے مزید ڈسکس کریں گے کہ یہاں پہ پاکستانیوں کے کیا مسائل ہیں، کس طرح سے وہ ان کو فیسلٹیٹ کر رہے ہیں. یہ دنیا کا سب سے بڑا یہ کونسلیٹ ہے پاکستان کا جدہ میں، جو سب سے زیادہ مین پاور کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے. سر خالد مجید صاحب، آپ کا سب سے پہلے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ اس وقت یہاں اس کونسلیٹ میں آپ کی کیا کیا ریسپانسبلٹیز ہے اور آپ کس طرح سے پاکستانی لوگوں کو یہاں پہ فیسلٹیٹ کر رہے ہیں؟ جی حسین تھیبو صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا اور آپ کے چینل GTV کا میں تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور یہاں کے پاکستانی جو ہماری کمیونٹی ہے اس کے مسائل کے حوالے سے آگاہی حاصل کر رہے ہیں. میں آپ کے طرف سے آپ کے ناظرین کو سب سے پہلے السلام علیکم کہنا چاہوں گا اور رمضان کی اس مبارک مہینے کی دلی مبارکباد دینا چاہوں گا. یہ کونسل خانہ پاکستان جدہ جو ہے، یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ سب سے بڑا ہمارا کونسل خانہ ہے اور پاکستان کے جو بڑے سفارتی مشنز ہیں ان میں اس کا شمار ہوتا ہے. ہم یہاں پہ سب سے بڑی جو پاکستانی کمیونٹی ہے آؤٹ سائڈ پاکستان، اس کو ڈیل کر رہے ہیں. کنگڈم آف سعودی عربیہ میں اوورآل 23 سے 25 2.3 to 2.5 ملین پاکستانی کمیونٹی آباد ہے، جو ان کے آفیشیل فگرز ہیں. لیکن اگر اس میں ہم انفارمل فگرز بھی ایڈ کر لیں تو سیفلی 3 ملین کے قریب پاکستانی کمیونٹی یہاں پہ ایک وقت میں مقیم ہے. اور اس میں زیادہ تر جو ہے وہ بلو کالرڈ ہماری کمیونٹی ہے، پلس 60% جو ہے وہ کنسنٹریٹ ہے ویسٹرن ریجن میں، جو کہ کونسل خانہ جدہ جو ہے جو اس کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن ہے اس کو لک آفٹر کریں. تو ہم لگ بھگ 1.7 to 2 ملین پاکستانی کمیونٹی کو ہم یہاں پہ ہینڈل کر رہے ہیں. کمیونٹی کے یہاں پہ ہر طرح کے جو سروسز ہیں وہ پرووائڈ کی جاتی ہیں، پاسپورٹ کے رینیول سے لے کے شناختی کارڈ، اس کے علاوہ جو ٹیسٹیشن لیگلائزیشن آف ڈاکومنٹس ہیں، برتھ رجسٹریشنز ہیں، لیبر کے بہت سے جو مسائل ہیں یہاں پہ مختلف اپنے کفیلوں کے ساتھ لیبر کورٹس میں ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، لیگل سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ جو پاسپورٹ کی ایکسٹینشن ہوتی ہے، مینول پاسپورٹ کی ایکسٹینشن ہوتی ہے، ویزا ایشو ہوتے ہیں، بے طرح کا ہر طرح کا، یعنی کہ آپ سمجھیں کہ جو کمیونٹی اور کونسل ریلیٹڈ کام سروسز کمیونٹی کو درکار ہوتی ہیں، درپیش ہوتی ہیں، وہ یہاں پہ کام ہوتا ہے. نہ صرف جدہ میں ہوتا ہے بلکہ جو یہاں پہ مختلف شہر ہیں، ہر ویکینڈ میں میری کونسلر ٹیم کسی نہ کسی شہر میں جاتی ہے آؤٹ اسٹیشن میں، تاکہ لوگوں کو وہاں پہ ڈور اسٹیپ پہ جا کے ہم یہ سروسز جو ہیں وہ پرووائڈ کر سکیں. کیونکہ کنگڈم ایک بڑا ملک ہے ایریا وائز اور یہاں کافی فاصلے ہیں شہروں کے، تو ہم لوگوں کی سہولت کے لیے کوشش یہ کرتے ہیں کہ ویکینڈس پہ دور دراز کے علاقوں میں اپنی کونسلر ٹیمیں بھیجیں جو جا کے وہاں پہ ڈور اسٹیپ پہ لوگوں کو یہ کونسلر سروسز پرووائڈ کریں. تو یہاں پہ الحمدللہ ہر طرح کی کونسلر سروسز جو ہیں اور کمیونٹی ویلفیئر سروسز دی جاتی ہیں. لگ بھگ یہاں پہ کونسل خانے میں آن دی ایوریج 1200 سے 1500 ایپلیکینٹ ڈیلی آتے ہیں. ہمارا ڈیلی کا جو انٹیک ہے وہ لگ بھگ 1500 1200 سے لے کے 1500 ایپلیکینٹ تک ہوتا ہے جو مختلف سروسز کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں. تو الحمدللہ بڑی جانفشاں ٹیم ہماری ٹیم یہاں کام کر رہی ہے. ہر طرح کا سیکشن یہاں پہ ہے، ہر طرح کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کی نمائندگی ہے، اور آفسز ہیں جو دن رات یہاں پہ عوام کی خدمت کے لیے مشغول ہیں.
اچھا، میں خالد صاحب نیچے آیا تو میں نے دیکھا بڑے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو مینٹین بھی کیا ہوا ہے، ایک حصہ کشمیر کا بھی بنایا ہوا ہے بڑی زبردست طریقے سے. یہ جو میں آپ سے سوال یہ رکھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہاں پہ لوگوں کو اتنا اچھے طریقے سے فیسلٹیٹ کر رہے ہیں اور انکریج کر رہے ہیں، اور پاکستان میں ایک پرسپشن کریٹ ہو رہا ہے کہ برین ڈرین ہو رہا ہے، لوگ باہر جا رہے ہیں. لیکن ہم اگر دیکھیں کہ کوئی بھی اچھی بات آدمی کسی سے بھی سیکھ سکتا ہے. اگر ہم پڑوس ملک سے دیکھیں تو وہ $200 بلین کا باہر سے ریمیٹنس لا رہا ہے. کیا ہم کوئی یہ لوگوں کو انکریج کر کے لوگوں کو ہم باہر بھیج کے اچھے طریقے سے جیسے افسر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو فیسلٹیٹ کریں، تو یہ اچھی بات ہے یا یہ نیگیٹو بات ہے؟ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ ملک کو جو ہے دیکھنا یہ چاہیے کہ ہمیں اس وسائل کی اشد ضرورت ہے، جس بھی طریقے سے ہم اپنے وسائل کریٹ کر سکیں. اگر تو ہماری ایکسپورٹس ہم بہت اچھے طریقے سے بڑھا سکیں پھر تو شاید ہمیں اپنی مین پاور باہر اتنی بڑی تعداد میں بھیجنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. صحیح. لیکن انسیڈنٹلی اس وقت ہماری سب سے بڑی ایکسپورٹ ہی ہماری مین پاور ہے. جی. جو ہماری آبادی ہے یہ ہم اس کو اپنا ایک بہت بڑا ریسورس بنا سکتے ہیں. میرا تو اس چیز پہ بڑا پکا اور کامل ایمان ہے کہ پاکستانی ہمارا خطہ زرخیز ہے، اور زرخیز خطہ زرخیز دماغ پیدا کرتا ہے. الحمدللہ پاکستانی خطہ زرخیز خطہ ہے، اور وہاں سے ہمیشہ زرخیز دماغ پیدا ہوتے ہیں. اور اس کی سمپل اگزامپل یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستانی اتنے فلیکسیبل نیشن ہے، اتنی ٹیلنٹڈ نیشن ہے کہ دنیا کے ہر ملک میں آپ کو نظر آئیں گے اور کامیاب نظر آئیں گے الحمدللہ. ہر جگہ جا کے نامساعد حالات میں رہ کے بھی انہوں نے سروائیو کیا ہے اور کامیابی حاصل کی ہے، اور دنیا میں اپنا نام کمایا ہے اپنی محنت جان فشانی سے اور لگن کے ساتھ. اور ملک سے محبت کا جذبہ یہ ہے کہ جہاں کی بھی ہیں ان کی ساری جو امیدوں کا مرکز، ان کی ساری جو فوکس ہے وہ پاکستان پہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ ایک ایسی قوم ہے یعنی کہ ہم یہ کوئی برین ڈرین والا ایشو نہیں ہے، بلکہ میں تو چاہوں گا کہ ہم اپنے لیبر فورس کو مزید اور مزید ٹیکنیکل سکلز دے کے ہنرمند بنا کے باہر بھیجیں، ایکسپورٹ کریں. کیونکہ یا تو ہمارے ملک میں یا تو وسائل ہوں نا، ہم اپنے ملک میں اتنا روزگار کریٹ کر رہے ہوں کہ ہمیں لوگ باہر نہ بھیجنا پڑے. لیکن اتنی بڑی آبادی کو آپ نے اگر پالنا ہے اور ان کو اچھے طریقے سے رکھنا ہے تو زرعی معاش تو ہوگا تو آگے چلیں گے وہ لوگ. تو اگر ملک کے اندر ہم وہ وسائل پیدا نہیں کر پا رہے فی الحال، تو کم سے کم یہ ہمارے پاس ایک بڑا اچھا چینل ہے. ہمیں تو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ووکیشنل ٹریننگ پہ فوکس کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اسکلڈ مین پاور پیدا کر سکیں. پلمبر، الیکٹریشین. تو جو وہ آپ نے ریمیٹنس کی بات کی ماشاءاللہ بالکل ٹھیک بات کی کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم تقریباً اس وقت لگ بھگ 30+ بلین ڈالر کا جو ہے ریمیٹنس جی آل اوور پاکستان سے آتا ہے، جو کہ ایک بہت بڑا ہماری اکانومی کے لیے بوسٹ اور اسٹے ہے، مین اسٹے ہے. جی. یہی اگر ہم اپنے لیبر کو اسکلڈ ڈیولپمنٹ کر کے ان کو بہتر ہنرمند بنا کے باہر بھیجیں تو یہ بھی بڑا اچھا آسان طریقہ کہ ہم اپنی اس ریمیٹنس کو مزید بڑھا سکتے ہیں، ڈبل کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے. اچھا، اس وقت جو ہمارا پاکستان میں نوجوان ہیں، ہماری بہت بڑی آبادی 65% یوتھ ہے، ہماری پاپولیشن کا 65% انرجیٹک یوتھ ہے، لیکن وہ کام 3-4 کر رہے ہیں. یا تو وہ کہہ رہے ہیں میاں دن نعرے بجن گے، یا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب آئے گا عمران، یا کہہ رہے ہیں کہ کل بھی بھٹو زندہ تھا. اب وہ ہم نے ان کو پازیٹیوٹی پہ کیسے لانا ہے کہ ہم ان کو، آپ کے پاس کوئی ایسی اپرچونیٹیز آپ ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو نوجوان کو میسیج دینا چاہیں کہ وہ یہاں آئیں اور یہاں آ کے اپنے ٹیلنٹ کو آزمائیں؟ جی بالکل، کیوں نہیں. یہاں پہ سعودی عرب میں بے انتہا مواقع ہیں الحمدللہ. جس طرح میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ سعودی عرب میں جس طریقے سے آگے ان کا ویژن 2030 جو بڑا ان کا ایمبیشس ڈیولپمنٹ کا ویژنری ڈاکومنٹ ہے، پلان ہے ان کا، اس میں میسو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کنگڈم میں ہونی ہے. نئے شہر آباد ہو رہے ہیں یہاں پہ. سعودی عرب نے جو ہے وہ ایکسپو، اگلی جو ایکسپو ہے اس کے لیے بڈ کیا ہوا ہے، وہ ان کو مل رہی ہے. پھر فیفا ورلڈ کپ جو فٹ بال ہے نیکسٹ، اس کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی امید ہے کہ ان کو مل جائے گا. تو اس حوالے سے تو یہاں پہ بے انتہا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہونی ہے. اس کے علاوہ یہ ویسٹرن کوسٹ کو سارا ڈیولپ کر رہے ہیں، اسٹارٹنگ فرام نیوم سٹی جو بڑا آپ نے سنا ہوگا اس کے بارے میں چرچا. جی بالکل. وہاں سے لے کے جدہ تک یہ تمام ویسٹرن کوسٹ جو ریڈ سی کے ساتھ ساتھ
اس کو یہ ڈیولپ کر رہے ہیں ایز اے ٹورسٹک ہب. کنگڈم کا ٹوٹلی آؤٹ لک چینج کر رہے ہیں, اس کو ٹورسٹ فرینڈلی اور ماڈرن لکنگ اسلامک کنٹری بنانا چاہ رہے ہیں. جو ویژن ہے شاہ سلمان کا اور کراؤن پرنس محمد بن سلمان کا, وہ ایک ماڈرن ایجوکیٹڈ پازیٹیو لکنگ فارورڈ لکنگ ڈیولپڈ اور ٹورسٹ فرینڈلی ملک بنانا ہے. اور آئل ڈپینڈنسی سے یہ ملٹیپل سیکٹرز پہ شفٹ کریں. آئی ٹی کا یہاں بے انتہا آگے اسکوپ ہے. بہت سی چیزیں آٹومیٹ ہو رہی ہیں. حج پورا سسٹم انہوں نے آٹومیٹ کر دیا ہے, عمرہ سسٹم سارا آٹومیٹ کر دیا ہے. باقی اپنے یہاں پہ تمام نظام جتنے بھی ہیں بزنس کے اور باقی جتنے بھی ہیں وہ آٹومیٹ کر رہے ہیں. تو یہاں آئی ٹی کا بے انتہا, اسٹارٹ اپس کا بے انتہا پوٹینشیل ہے. تو ہمارے لیے یعنی کہ فارمل اینڈ انفارمل لیبر فورس کے لیے یہاں ابھی بھی بے انتہا اسکوپ ہے. آپ کو خوشی ہوگی یہ سن کے کہ لاسٹ ایئر آل ٹائم ریکارڈ ہائی ہماری 5 لاکھ سے زیادہ لیبر فورس یہاں پہ آئی ہے, وچ مینس کہ اس ملک میں ہمارا پوٹینشیل ابھی بھی بے انتہا ہے. پاکستان کا ایک اپنا اسپیشل اسٹیٹس ہے یہاں پہ. ہمارے تعلقات کی نوعیت ایسی ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان آپس میں بے انتہا گہرے مذہبی ثقافتی رشتے ہیں, جڑے ہوئے ہیں. اور یہ انشاءاللہ پاکستانیوں کے لیے اس ملک میں ہمیشہ قدر بھی ہے اور جگہ بھی ہے. ان کے دلوں میں جگہ بھی ہے اور ان کے بزنس سرکل میں جگہ بھی ہے. تو ہمیں اس اپرچونٹی کو بہتر سے بہتر طریقے سے اویل کرنا ہے. لیبر مارکیٹ یہاں پہ کمپٹیٹیو ہوتی جا رہی ہے. یہاں وہی بندہ سروائیو کر رہا ہے جس کے پاس ٹیکنیکل اسکل ہے. تو ہمیں فوکس یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے بندوں کو جو ہنر ہے کوئی نہ کوئی اسکل سکھا کے یہاں بھیجیں تاکہ وہ کامیاب ہوں یہاں پہ, یا خود بھی کامیاب ہوں گے, اپنے ملک کا بھی بہتر نام کمائیں گے اور ملک کے لیے ریمیٹنس بھی بہتر کما سکیں. بالکل ٹھیک. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں. کونسل جنرل صاحب ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے بات کریں گے کہ یہ تو ہو گئی بات نوجوان کی کہ نوجوان کے لیے کون سے کیا جو اسمال بزنس مین ہیں کیا وہ اس کے لیے بھی یہاں پہ کوئی اپرچونٹی ہے, کیونکہ سعودی عرب لارجسٹ ٹورسٹ پلیس بھی ہے, یہاں پہ ریلیجس ٹورسٹ بھی آتا ہے. تو کیا ہمارا جو چھوٹا بزنس مین ہے وہ یہاں آ کے کوئی بزنس کر سکتا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا بہت بڑا پروجیکٹ جو ہم نے اپنے انٹرو میں بھی کہا SIFC میں 2 قسم کے پروجیکٹس ہیں. ایک B2B ہے, ایک G2G ہے. اس میں کیا ہو رہا ہے, جو B2B ہے بیسیکلی وہ چھوٹا بزنس مین ہے وہ آ کے کرنے کے لیے یہاں آئے گا تو وہ کس طرح سے ہوگا. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک. جی ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہم سعودی عرب کے شہر جدہ میں ہیں. ہمارے ساتھ کونسل جنرل خالد مجید صاحب موجود ہیں جس سے ہم ڈفرینٹ پروجیکٹس پہ بات کر رہے ہیں. خاص طور پہ ہمارے جو نوجوان ہیں اس کے لیے کیا یہاں پہ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز ہے, ہمارا چھوٹا بزنس مین اس کے لیے کیا امپلائمنٹ اپرچونیٹیز ہے, اور سعودی پاکستان کا جو فرینڈ شپ اور جو سالوں سے ایک دوستی کا رشتہ ہے اس سے ہمیں کیا کیا فوائد ہو رہے ہیں, اور مزید ہم کیا کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں گورنمنٹ لیول پہ بیسس پہ. سر اگر میں ابھی آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ جو آپ نے بریک سے پہلے بھی بتایا کہ یہ بڑے بڑے جو پروجیکٹس بن رہے ہیں, کیا آپ ان بڑے بڑے پروجیکٹس کے جو مینجمنٹ ہے ان کے ساتھ کسی لجان میں ہیں کہ مثال طور پہ ان کے پاس جو امپلائمنٹ اپرچونٹی ہو جو ان کو فارن سے منگوانی ہو تو وہ پاکستان, بنگلہ دیش یا بھوٹان باقی ممالک کو بھی بھیجتے ہوں اور وہ آپ کو بھی بھیجتے ہوں, اور پھر آپ کس طرح سے آگے کمیونیکیٹ کرتے ہیں؟ جی امپلائمنٹ پروموشن جو ہے وہ ہمارا ایک بہت بڑا یہاں پہ ایک پرائورٹی ایریا ہے. میرے پاس یہاں پہ جو ہمارا کمیونٹی ویلفیئر ونگ ہے اس میں 3 آفیسرز ہیں کمیونٹی ویلفیئر اتاشیز. ان کے یہاں اور بہت سے ذمہ داریاں ہیں. ان میں یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ امپلائمنٹ کو کیسے پروموٹ کریں, پاکستان سے لیبر فورس کی امپلائمنٹ یہاں پہ. رائٹ. تو اس میں ہم مختلف جو کمپنیز یہاں پہ ان کے ساتھ ریگولر ہمارا رابطہ رہتا ہے. یہاں پہ بیسیکلی کوئی وہ کنٹری اسپیسیفک کس طرح یہ نہیں ہے کہ ہم سارے ایک دفعہ سارے پاکستان سے بندے اٹھا لیں گے. وہ ایک براڈ اپنا جو ہے ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں ریجن وائز کہ ساؤتھ ایشیا سے اتنے بندے اٹھا لیں. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم نے کیسے اپنا آپ کو اس میں پچن کرنا ہے اور بہتر سے میں نے پہلے اس کی کہ اب کمپٹیشن بڑھ گیا ہے. بالکل یہ کمپٹیٹیو مارکیٹ ہو گئی ہے. اب امپلائر جو ہے بیسیکلی وہ وہی ورکر اٹھائے گا
جو وہ سمجھتا ہے کہ اس کے معیار کے مطابق ہوگا. کہ سعودی عرب میں بھی اب جو ہے اسٹینڈرڈائزیشن ہوگی بے انتہا. کوالٹی کنٹرول پلس لیبر کی جو ایک کوالیفیکیشن ہے اس کو انہوں نے اسٹینڈرڈائز کر دیا ہے ڈفرینٹ پروفیشنز کے حوالے سے, اور ان کی ایک سیٹ آف اسکلز جو ہیں وہ انہوں نے اپنے ایک بینچ مارک بنا رہی ہے, اور اس کے اوپر جو پورا آئے گا وہی یہاں پہ جاب کے لیے کوالیفائی کر پائے گا, ادروائز نہیں. اس کے لیے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں, کولیبریٹ کریں گے. پاکستان کے ادارے ہیں, ٹیپٹا ہے, جس طرح باقی سب جو ہیں جو ہمارے ٹیکنیکل ایجوکیشن کو ڈیل کرتے ہیں, ان کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ان کے ساتھ سعودی عرب کے ساتھ ان کے متعلقہ اداروں کے ساتھ انسٹیٹیوشن لنکیج ہو جائے. یہ ہم بھی کر رہے ہیں, اور ہم سے بڑھ کر آگے جو ہماری ایمبیسی ہے ریاض میں وہ بھی کوشش کر رہی ہے وہاں پہ بھی, کیونکہ زیادہ دفاتر ان کے وہاں پہ ہیڈ کوارٹر ریاض میں ہیں. تو وہ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ, اور کچھ ہمیں کامیابی بھی ہوئی ہے اس میں, کچھ ہمارے ایم او یوز سائن بھی ہوئے ہیں اور کچھ آگے پائپ لائن میں ہیں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ کم از کم ہمارے جو ادارے جو ہیں وہ جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو بیٹ کریں گے, سلیبس اس طرح ٹیلر کریں گے کہ وہ یہاں کی ریکوائرمنٹ کو پورا کر سکے. تو وہ بالکل اپرچونیٹیز ہیں, ان کے ساتھ ہم ہیں, رابطے میں بھی ہیں, اور آ بھی رہے ہیں لوگ. جیسے میں نے کہ لاسٹ یہ بھی 5 لاکھ لیبر یہاں پہ ہے, تو دیٹ اسپیکس اٹ سیلف کہ کتنی بڑی ہمیں کھپت ہے اور کتنا یہاں پہ امپلائمنٹ جو ہے وہ جنریٹ ہو رہی ہے, اور ہمارے لوگ آ رہے ہیں. ہم یہاں سے جب ملتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اسٹیٹ میں جو گورنمنٹ کے منسٹری آف اوورسیز پاکستانی کے جو متعلقہ ادارے ہیں, امپلائمنٹ پروموشن بیورو ہے جس طریقے سے, یہ 1-2 اور ادارے ہیں جن کی ویب سائٹس ہیں باقاعدہ, ان کے اوپر تمام ویکینسیز جو ہیں وہ اناؤنس ہوتی ہیں کریڈیبل, اور ان کے پینل پہ پھر جو ہے وہ کریڈیبل جو او ای پیز ان کے قائد ہے, اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز, اوپر ان کے تھرو جو ہے وہ بندوں کو ریکروٹمنٹ کا پروسیس کمپلیٹ کر کے 2 طریقے, ایک تو ہمارے لوگ یہاں سے کر کے دیکھتے ہیں یہاں پہ کنگڈم میں, اور ایک طریقے کے کنگڈم سے جو کمپنی ہے وہ خود اپنی ٹیم بھیجتی ہے جو فزیکلی جا کے پاکستان بیٹھ کے انٹرویوز کر کے خود سلیکٹ کر کے بندے لے کے آتی ہے. تو دونوں طریقوں سے چل رہا ہے سلسلہ, لیکن اس میں بہت بہتری کی گنجائش ہے. میں نے جو میری آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ ابھی بھی ہمیں سسٹم کو, اس پروسیس کو اور اسٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جو اس میں تھوڑے بہت ایلیمنٹ آتے ہیں نان پروفیشنل لوگ یا ارریلیونٹ لوگ بھی اس میں گزرتے ہیں, ان کو ختم کرنے کے لیے جو بعد میں آگے بدنامی کا باعث بنتے ہیں, اس سارے ایلیمنٹ کو بہتر کرنے کے لیے اس ایکسرسائز کو میں تھوڑا سا اور بہتر اور اسٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے اوپر ایک پراپر یعنی کہ ایک فورس سائٹ اور اوور سائٹ کا میکینزم ہونا چاہیے جس سے ہم اور بہتری ڈال سکیں. تو انشاءاللہ جو ایفرٹس آر ان ہینڈ ان دس ڈائریکشن, اور مجھے امید ہے کہ آنے والے وقت میں اور ہمارے جو ہے یہ جس طرح چیزیں آہستہ آہستہ اسٹریم لائن ہو رہی ہیں اور بہتر ہو رہی ہیں, آٹومیٹ ہو رہی ہیں, تو ہمارا یہ سسٹم بھی اور بہتر ہو جائے گا. سر یہاں پہ آپ کے پاس مختلف کمپلینٹس بھی آ رہی ہوں گی نا, جو یہاں پہ سعودی حکومت ہے یا سعودی لوگ ہیں, پاکستانیوں کی میجر کمپلین یہاں پہ کیا ہے اور اس کو کیسے ریکٹیفائی کیا جائے جو وہ نہ ہو جو برائی کا باعث بنے؟ جنرلی تو آپ کو یہ سن کے خوشی ہوگی, ہم سب پاکستانیوں کو خوشی ہونی چاہیے کہ اوور آل پاکستانی کمیونٹی سے یہاں کی لیڈرشپ, یہاں کے عوام بے انتہا خوش ہیں. اچھا ماشاءاللہ, یہ تو اچھی بات. پاکستان اور پاکستانیوں کا یہاں بڑا اچھا نام ہے. سب سے جو میجر پرابلم جو میں جس کا پہلے آپ اشارہ کیا جس کی طرف وہ یہی ہے کہ اکثر جو ہمیں جو یہ لوگ بھیجتے ہیں یہاں پہ آتے ہیں امپلائمنٹ کے لیے, وہ اسکلڈ نہیں ہوتے, کوالیفائڈ نہیں ہوتے, اور یہاں آ کے پھر جو ہے وہ ایک قسم کا سمجھ لیں کہ اوپن سی میں بالکل لاوارث ہو جاتے ہیں. کمپنیوں کو پھر وہ شوق لگتا ہے کہ وہ بندے آ تو گئے ہیں لیکن وہ ان کی کسی کام کے نہیں ہیں. تو کمپنیوں کی جنرل جو کمپلینٹ ہمارے بات چیت جو ہوتی ہے, یہ جو ہم نے مشاہدہ کیا ہے, وہ یہی ہے کہ آپ کے بندے جو ہیں کوالیفائڈ نہیں آتے ہیں. اگر کوالیفائڈ آئے تو ہم بڑی خوش ہوگی ان کو یہاں پہ نوکری دینے میں. سچ جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں وہ 2.3 یا 2.7 یا 3 ملین جو لوگ ہیں, ان سے کوئی یہاں کی حکومت کو یا عوام کو کوئی میجر کمپلین نہیں ہے کہ جو کوئی وائلیشن کر رہے ہیں؟ الحمدللہ کو بہت سیریس نہیں ہے. باقی چھوٹے موٹے تو ہر جگہ پہ یہاں اتنی بڑی کمیونٹی ہے الحمدللہ, 2.5-3 ملین کمیونٹی بگ نمبر, تو چھوٹے موٹے مسائل ہوتے ہیں لیکن کوئی ایسا سیریس الحمدللہ کسی قسم کا نہیں ہے. اوور آل امیج اچھا ہے اور اوور آل امپریشن بہت اچھا. یہ محنتی ہیں. دیکھیں جو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جتنے بھی ابھی بھی ایز آف ناؤ جتنے بھی ایکسکلوسیو کام ہیں, ایکسکلوسیو ایریاز ہیں,
ایکسکلوسو ٹاسک ہیں وہ پاکستانی کو ڈیڈیکیٹ کیے جاتے ہیں. نائس. اینڈ دیٹ اسپیکس آف کہ یہ ٹرسٹ اینڈ کانفیڈنس دے ہیو آن اس ایز پاکستانیز کہ خاص اور خاص کام جو ہے وہ پاکستانی کے حوالے ہوتا ہے. ماشاء اللہ. اچھا یہ میں اگر آپ سے اس میں کیٹیگرائز کروں سر کہ اگر اپروکسیمیٹ 3 ملین کر لیتے ہیں تو اس میں جو ہمارا آفیسر کیٹیگری جو ڈاکٹر اور انجینئر ہے وہ کتنا ہے, باقی جو ہماری لیبر فورس ہے وہ کتنا ہے؟ میجورٹی 80% پلس جو لیبر فورس ہے, باقی آپ وڈ سے کہ سیفلی کلوز ٹو 20% میں سارے پروفیشنل ہائی پروفیشنل آپ کہہ لیں بزنس کمیونٹی پروفیشنل میں ہماری بڑی تعداد ہے. ڈاکٹرس کی بھی ہے الحمدللہ, انجینئرس کی ہے, آپ کے باقی جو ہے آئی ٹی کے بھی لوگ ہیں, بزنس پروفیشنل بھی ہیں, اکاؤنٹنٹس بھی ہیں. تو ہسٹوریکلی ہمارا یعنی کہ ہے, لیکن میجورٹی جو ہے اکیڈیمیا میں بھی ہیں, ہر فیلڈ میں ہیں, بٹ سب سے بڑی تعداد پریڈومنیٹلی آئی وڈ سے پروفیشنلز میں ڈاکٹرس کی ہے الحمدللہ, اینڈ دے آر ڈوئنگ ویری گڈ. تمام بڑے ہاسپٹلس میں آپ کو پاکستانی ڈاکٹر نظر آئیں گے, اور آپ کو یہ بھی خوشی ہوگی سن کے کہ جو کورونا جب آیا یہاں پہ کووڈ, تو کووڈ کے جو سب سے بڑے میجر انیشیٹو لیے گئے اسٹارٹ میں وہ پاکستانیوں کے ذریعے لیے گئے. ہر کووڈ رسپانس سینٹر کو اسٹارٹ ہے پاکستانی نے لیڈ کیا. اچھا گڈ. اور یہاں پہ جو پہلا ڈاکٹر شہید ہوا کووڈ سے فائٹ کرتے ہوئے وہ بھی پاکستانی ڈاکٹر نعیم خالد شہید. ہی واز دی فرسٹ پیرامیڈک یہاں پہ جو شہید ہوئے تھے ڈیو ٹو کووڈ مکہ میں, وہ پاکستانی ڈاکٹر تھے. رائٹ. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد کونسل جنرل صاحب سے اسی ٹاپک پہ بات کرتے ہیں کہ چھوٹے بزنس مین کے لیے اور SIFC کے لیے کیا یہاں پہ پوٹینشیل ہے. چھوٹا سا بریک. جی ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہم جدہ میں ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد مجید صاحب جو پاکستان کے یہاں دنیا میں سب سے بڑی کونسلیٹ جہاں پہ مین پاور کو ڈیل کیا جا رہا ہے وہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں اور بڑے زبردست طریقے سے ہیڈ کر رہے ہیں. بریک سے پہلے آپ نے دیکھا سر, میں اب آؤں کہ یہاں پہ یہ تو ہوئی امپلائمنٹ جو لوگ کر رہے ہیں, یہاں پہ بزنس مین کتنے ہیں جو چھوٹا بزنس مین ہے جس کو شاپ ہے, ہوٹل ہے, کوئی مطلب یہ لارجسٹ ٹورسٹ پلیس بھی تو ہے نا, مطلب یہ جو ریلیجس ٹورزم ہے, پاکستانی بزنس مین کتنے ہیں؟ کافی ہیں, اسپیشلی یہ جو علاقہ ہمارا علاقہ مکہ مدینہ جدہ, اس میں کافی بڑی بزنس کی ہسٹوریکل سٹی ہے یہ. جدہ تو آپ کو پتہ ہے ویسٹرن کوسٹ پہ بہت امپورٹنٹ پورٹ سٹی ہے, گیٹ وے ٹو حرمین شریفین, اور ہسٹوریکلی ٹریڈنگ روٹ ہے بہت بڑا. تو اسی حوالے سے ہمارے بھی یہاں بزنس مین ہیں, کافی بڑی تعداد ہے, اور اس میں ہر طرح کے ہیں. کچھ ماشاء اللہ بڑے اچھے ویل سیٹلڈ اینڈ بڑے لیول کے بزنس مین بھی ہیں جو بڑے عرصے سے یہاں پہ بڑا اچھا کامیاب کاروبار کر رہے ہیں. زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ بیسیکلی فوڈ آئٹمس میں ہیں, پروسیسنگ میں ہیں, ان کی اپنی فیسلٹیز ہیں یہاں پہ, وہ را مٹیریل منگواتے ہیں باہر سے اور یہاں پہ پروسیس کر کے, یا پاکستان سے بھی منگواتے ہیں, کیونکہ ہمارے سب سے بڑی یہاں پہ جو ایکسپورٹ ہے وہ فوڈ آئٹمس ہی ہیں. تو اس حوالے سے ہیں, کافی سارے ہیں ہمارے. کنسٹرکشن میں بہت ہیں, کنسٹرکشن میں ہماری کافی اچھی کمپنیز ہیں, فرمز ہیں جو یہاں پہ انگیج ہیں. مطلب ایسے بھی ہیں جو ہزار لوگ جنہیں امپلائی کیے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ میڈیم سائز اور اسمال سائز کے شاپ کیپرز اینڈ ہوٹلنگ میں اور ذائقہ میں لوگ بھی انوالو ہیں, کافی سارے ہیں. پہلے یہ تھا کہ پہلے یہاں پہ فارنر انڈیپینڈنٹ بزنس نہیں کر سکتا تھا. اوکے. سو یو ہیڈ ٹو ہیڈ اے بیسیکلی بزنس پارٹنر سعودی جو عرب اونر آپ کا, آپ اس کے بہاف پہ یہاں لوگوں نے بہت سارے لوگوں نے کام کرتے تھے. لیکن اب لیٹ انہوں نے آہستہ آہستہ اپنی پالیسیز کو اب جو ہے لبرلائز کر رہے ہیں. اب یعنی کہ آپ بالکل کر سکتے ہیں وینچر انڈیپینڈنٹ بھی کر سکتے ہیں, لیکن آئی ووڈ ریکمینڈ اسٹل کسی بھی پاکستانی نیک ہو کہ وہ آپ آگے انڈیپینڈنٹ وینچر سے بہتر ہے کہ آپ جوائنٹ پارٹنرشپ پہ اسٹارٹ کریں. ایز آن ٹوڈے ایز یو آر ریکمینڈنگ کہ وہ جوائنٹ کریں. جوائنٹ کا فائدہ یہ ہوگا کہ کیونکہ آپ ٹوٹل نیو مارکیٹ ہے ہمارے لیے, کہ جو بندہ آئے گا اس کے لیے آ کے یہاں پہ اپنے آپ کو سروائیو کرنا ایک دم سے شاید اتنا ایزی نہ ہو. تو بہتر ہے کہ آپ کسی کے ساتھ اگر آپ جوائنٹ وینچر کریں گے تو آپ کو تھوڑا سا
ایک کشن مل جائے گا یہاں کا سارا وہ ایکسپلور کرنے میں. اینڈ دین یو کین آف کورس وین یو ڈیولپ کانفیڈینس اینڈ یو ڈیولپ گڈ ریلیشن شپ ہیئر, پھر آپ اپنا آپ انڈیپینڈنٹ بھی آگے جا سکتے ہیں. اگر فار ایگزامپل جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ کنسٹرکشن کمپنیز میں کافی سارے لوگ ہیں اور پاکستان میں کافی سارے ابھی آج کل جو کنسٹرکشن ہے وہ تھوڑی سی رکی ہوئی ہے, تو اگر وہ یہاں پہ بہت زیادہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے, اگر وہ ولنگ ہیں اور وہ یہاں آنا چاہ رہے ہیں تو اس کو یہ کاؤنسلیٹ یا ریاض ایمبیسی فیسلٹیٹ کر سکتی ہے, اور کس طرح سے گائیڈنس, ہم ہر طرح کی گائیڈنس کنسلٹنسی جو بھی ان کو ہے لوکل مارکیٹ کے حوالے سے نالج بیس, یہاں ہم یہ کریں گے کہ ان کو ہم انٹریکٹ کروا دیں گے. ہمارا کام ہے میچ میکنگ کرنا بیسیکلی, تو ہم وہ بالکل کریں گے ان کو یہاں پہ جو ہمارے آپ کہہ رہے لسٹ پہ پینل پہ ایسے کمپنی ساری ہیں پاکستانی دوست احباب ہیں جو کہ یہاں کرتے ہیں, ان سب سے رابطے میں ہیں. ہم ان کو ان کے ساتھ انٹرفیس کروا سکتے ہیں کہ ان کو گائیڈ کریں, بتائیں, ان سے سیکھیں, پوچھیں کیسے کرنا ہے, کیا کرنا ہے, کیونکہ پروفیشنل ریلیونٹ آن دی گراؤنڈ ایڈوائز وہ بزنس میں نہیں دے سکتا ہے جو کام میں ہے اور بالکل کر رہے ہیں. تو ہمارا کام ہوگا کہ کوئی جو پاکستان سے انٹرسٹڈ یا پوٹینشیل بندہ جو ہمارا بھائی جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ آ کے وینچر, تو اس کو ہم یہاں کنیکٹ کروا دیں گے لوکل مارکیٹ میں, پریفربلی اپنے پاکستانی دوستوں سے اور پلس جو سعودی دوستوں سے بھی, تاکہ ان سے آ کے بیٹھے فیس ٹو فیس. وہ آپ کو اگر ایک پاکستان میں ایک بندہ دادو میں, بکھر میں, پشاور میں, کوئٹہ میں بیٹھا ہوا ہے, وہ اس وقت آپ سے کیسے کانٹیکٹ کریں؟ ہمارے ویب سائٹ ہے, ہم سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں. وہ آئے, اب تو زوم نے, کووڈ نے ہمیں زوم کا نیا جو ہے وہ ایک وہ جو کلچر دیا ہے, بالکل. اب تو یعنی کہ آپ اپنے گھر بیٹھ کے بھی ہم بھی کرتے ہیں. ہم نے بے انتہا یہ بہت ساری ہم نے بزنس میٹنگ زوم پہ کی ہیں, پاکستان سے لوگوں کو, دوستوں کو دعوت دے کے بلا کے, یہاں دوستوں کو بلا کے بٹھا کے, تو زوم پہ ہم میٹنگ تو ہم بالکل کر سکتے ہیں. اب تو بہت سے معیار طریقے ہیں, میکینزم ہیں انگیج کرنے کے, اور ہم تو اویلیبل ہیں. ویب سائٹ ہماری بڑی فنکشنل ویب سائٹ ہے, ٹرائی لینگویج ویب سائٹ ہے ہماری کونسل خانے کی, عربی, انگریزی اور اردو میں. اور ہم سوشل میڈیا پہ بھی ایکٹیو ہیں, ٹویٹر پہ ہیں, فیس بک پہ ہیں. وہ ہمیں آ کے انگیج کریں اور ہم سے رابطہ کریں, ہم ان شاء اللہ ان کو کنیکٹ ہوائیں گے یہاں پہ. بالکل سر. اب آتے ہیں ایس آئی ایف سی پہ. ایس آئی ایف سی ہم پاکستان نے بہت ایک بڑا انیشیٹو لیا ہے, جس کو ہمارے آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب بھی ہیڈ کر رہے ہیں, اور اس پہ کافی ساری ڈیولپمنٹ ہوئی بھی ہیں, خاص طور پہ ایگریکلچر کے لیے بھی. سعودی عرب اس میں بہت بڑا اسٹیک ہولڈر تھا جو وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا تھا. جو سعودی عرب گھاس ابھی امپورٹ کرتا ہے یو ایس سے, وہ وہاں پہ ایگریکلچر لگانا چاہے, اس میں کیا ڈیولپمنٹ؟ جی اس میں بھی الحمدللہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں ہم. سعودی عرب بھی یہ اسپیشلی کووڈ نے بہت سے ملکوں میں یہ ایک ریئلائزیشن جو ہے فوڈ سیکیورٹی ایک بہت بڑا یعنی کہ ایک فیکٹر ہے, ایک سبجیکٹ ہے جو کہ شاید پہلے جس کی اہمیت کا اتنا احساس ملکوں کو نہیں تھا, لیکن کووڈ نے یہ بڑا شدت سے ملکوں کو احساس دلوایا کہ فوڈ سیکیورٹی از پیراماؤنٹ دا سروائیول. اور انسٹیٹیوٹ سعودی عرب ان ملکوں میں جنہوں نے اس فنامنے کو بڑی جلدی گریسپ کیا ہے, اور اب ان کی بڑی یہ پرائیورٹی ہے, پالیسی پرائیورٹی ہے کہ یہ سعودی عرب کو فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے کس طرح بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں اور وہ کیسے انشور کی جا سکتی ہے. تو آئی تھنک اس میں جو ون آف دی بیسٹ جو آپشنز اویلیبل ہو سکتی ہے ان کو ہم آفر کرتے ہیں, وہ یہی ہمارا جو یہ انیشیٹو ہے ایس آئی ایف سی کا. اس کے تھرو اور ایگریکلچر ایک پرائورٹی ایریا ہے, اور اس میں یعنی کہ ہم بالکل یعنی کہ جوائنٹ وینچر جو ہے آگے اس میں بے انتہا اسکوپ ہے کہ یہ وہاں پہ سارا وہ کراپ جو ہے اس کو گرو کریں, سارا کچھ کر کے فارمنگ کر کے اور اسٹور جہاں کروائیں. ہم یہ بھی فیسلٹی پرووائڈ کر سکتے ہیں, جوائنٹ وینچر کیے جا سکتے ہیں, وہاں کی کلٹیویشن ییلڈ بڑھائی جا سکتی ہے. انویسٹمنٹ یہ کریں, لینڈ ہمارا یوز ہو اور فائدہ دونوں ملک اٹھائیں, اس سے بہتر اور کیا ارینجمنٹ ہو سکتی ہے. اور بھائی ملک ہیں, دوست ملک ہیں, برادر ملک ہیں, اسلامی ملک ہیں, اور ہم بالکل مدد کریں گے. جب سعودی عرب ہمارے ہر مشکل میں ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو ہمیں بھی ان کی ہر لحاظ سے اس پے بیک کرنا چاہیے جہاں جہاں ہم کر سکتے ہیں. یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے, میں اس کو بڑا اسٹرانگلی انڈورس کرتا ہوں, اور ہم ان شاء اللہ ایز پارٹ آف دا ٹیم آف ایس آئی ایف سی جو بھی ہے فرنٹ رنر, ہم آگے مشنز جو ہیں, ہمارا کام ہی ہے کہ ہم کوشش کریں کہ اس آئیڈیا کو, اس کانسیپٹ کو یہاں پہ زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں اور یہاں کی انویسٹمنٹ سیکھ کریں پاکستان کے لیے,
وہ ہم انشاءاللہ اس پہ کوشش کر رہے ہیں. اس میں 2 ٹائپ کے پروجیکٹس ہیں, ایک G2G ہے, گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ, اور دوسرا B2B ہے, بزنس ٹو بزنس. یہ بزنس ٹو بزنس کو آپ کیسے انکریج کریں گے کہ وہ آئیں اور آ کے الٹیمیٹلی تو اٹ ہیز ٹو B2B. گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انیشیٹ کرنے کے لیے, اس کو ایک مومنٹم دینے کے لیے ٹھیک ہے, لیکن الٹیمیٹلی گورنمنٹ کا کام بزنس کرنا تو نہیں ہوتا. صحیح. گورنمنٹ کا کام تو پالیسی فریم ورک دینا ہوتا ہے, آگے لے کے چلنا تو بزنس کمیونٹی نہیں. تو بیسیکلی الٹیمیٹلی ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یعنی جو اسکوپ ہے وہ تو B2B کا ہی ہے. تو گورنمنٹ تو بیسیکلی ایک ٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے, ایک کانفیڈنس ڈیولپ کرنے کے لیے اپنا یعنی کہ اس میں جو ہے کہہ لیں کہ ایک قسم کا وہ حصہ ڈال رہی ہے. الٹیمیٹلی تو آگے بزنس کمیونٹی کو ہی لے کے چلنا ہے. تو بالکل اس کا بے انتہا اسکوپ ہے, اور اس کو انکریج کرنا چاہیے اور اسی ہی کو پروموٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ لانگ لاسٹنگ ہوگا. بزنس میں یہ ہے نا کہ جو یہاں کا بزنس مین ہے اس کو بھی انکریج کرنا ہوگا. بزنس مین سے مراد انسینٹو دینا ہوگا ان کو, انویسٹر, ایبسلیوٹلی انویسٹر. اس کو انسینٹو دیں گے تو وہ آئیں گے, کوئی انسینٹو دیں گے, ان کو کوئی فیوچر کی اسٹریٹجی بتائیں گے. جب تک کسی بھی بزنس انٹرپرائز میں آپ ون ون سچویشن کریٹ نہیں کریں گے تو وہ ون سائڈ تو کبھی افیئر نہیں چل سکتا. سو اٹ ہیز ٹو بی اے ون ون سچویشن. جب تک انویسٹر کو بھی اس میں اپنا پروفٹ مارجن نہیں نظر آئے گا, اس کو اپنی بہتری نظر نہیں آئے گی, اس کو اپنا مفاد نظر نہیں آئے گا, تو وہ کیوں جا کے انویسٹ کرے گا؟ اینڈ دیٹ ٹو ان اے فارن لینڈ. ایک فارن لینڈ میں تو ایک فارن انویسٹر تبھی آئے گا جب اس کو وہاں پہ اس کو اپنے لیے بھی کوئی بہتری نظر آئے گی. تو ہمیں ایسی انوائرمنٹ وہاں کریٹ کرنی پڑی, اور آئی ایم شیور اسی پہ سارا کچھ ہو بھی رہا ہوگا کہ وہ ہم اٹریکٹ کریں فارن انویسٹر, تو وہ اس کے اس میں کچھ ہوگا تو وہ آئے گا. اچھا, ابھی ہم نے حالیہ دیکھا ہے جب سے ہز ایکسلنسی MBS آئے ہیں, محمد بن سلمان آئے ہیں, ان کے بڑے اچھے ریلیشن ہیں پاکستان کے ساتھ بھی, دنیا کے ساتھ بھی, اور وہ چاہتے ہیں کہ ٹریڈ ہو, اور وہ زیادہ انکریج کرتے ہیں کہ دنیا کو. ہم نے کچھ عرصہ پہلے بھی یہ بھی دیکھا کہ چائنا میں جو ملاقاتیں ہوئی تو وہ اب دوستی چاہتے ہیں. ان کا پاکستان کی یہ کیا ہے موقف اس وقت کرنٹ حکومت؟ بہت گرمجوشی کے جذبات ہیں پاکستان کے لیے. پاکستان میں اکثر کہ یہاں کے میری تو انٹریکشن اوپر لیڈرشپ سے لے کے چاہے کامن پبلک تک ہے الحمدللہ. ہم گئے ہیں یہاں پہ ہر جگہ پہ جا کے ہم نے ملاقاتیں کی ہیں. الحمدللہ تمام سعودیوں میں اسٹارٹنگ فرام ٹاپ ٹو باٹم پاکستان کے لیے بے انتہا گرمجوشی کے جذبات ہیں. جیسے ہمارے لیے سعودی عرب کے ایک مخصوص جذبات ہیں. ہاں جی بالکل, اسپیشل فیلنگز ہیں. ہمارا قبلہ و مرکز ہے یہ خانہ کعبہ کی وجہ سے, روزہ رسول کی وجہ سے. اسی ہی طرح سعودیوں کے دل میں بھی پاکستان کے لیے ایک اسپیشل جگہ ہے. یہ میں نے بالکل میرا یہ اپنا ذاتی مشاہدہ ہے, اور بڑے گرمجوشی کے پاکستان کے لیے ہمیشہ بہتر سوچتے ہیں اور پاکستان کی بہتری سوچتے ہیں. واقعی ہمارے دیرینہ دوست اور سچے دوست ہیں ہمارے ہر لحاظ سے. پاکستان ایک بہت بڑا مارکیٹ بھی ہے. آپ اگر دیکھیں تو 25 کروڑ لوگ ہیں, اور یہ 25 کروڑ لوگ بیسیکلی ایک مارکیٹ ہے, وہاں پہ آپ سیل کر رہے ہوتے ہیں چیزیں. اس نظر سے سعودی عرب کیا دیکھ رہا ہے پاکستان؟ میں تو کہوں گا مارکیٹ اینگل سے نہیں دیکھ رہا, وہ ویسے ہی بیانڈ مارکیٹ جو ہے. حالانکہ ہماری سعودی عرب کے ساتھ اس لحاظ سے اگر آپ اس صاحب بات کریں تو بہت ہماری امپورٹ ایکسپورٹ ہونی چاہیے سعودی عرب کے ساتھ, لیکن ہماری سعودی عرب کے ساتھ تجارت 3-4 بلین کی تجارت ہے, 5 بلین تک پہنچی ہے اس میں. تو وہ سعودی عرب کے تعلقات جذباتی, اور جس ہمارے سعودی عرب کے ساتھ جو ہے ہر چیز سے ہٹ کے ایک اسپیشل ریلیشن شپ ہے, اس سے سعودی عرب کی پاکستان کے ساتھ ایک اسپیشل, وہ کسی ایجنڈا بیس نہیں ہے الحمدللہ. کوئی مفاد یا کوئی ایجنڈا اس طرح نہیں ہے, مفاد صرف ایک ہی ہے, وہ دونوں ملکوں کا آپس میں بھائی چارہ اور پیار محبت ہے, اور ایک دوسرے کے لیے ایک رسپیکٹ ہے اور ایک دوسرے کے لیے قدر ہے. وہ ارسپیکٹو آف دی ٹائم لیڈرشپ وہ چل رہی ہے. بائیلیٹرل ٹریڈ کو انکریج کرنے کے لیے, بوسٹ کرنے کے لیے آخر میں آپ کیا مشورہ دیں گے؟ ہمارا بیلنس آف پاور ان کے فیور میں ہے. ان کی ایکسپورٹ 3.5 بلین کے قریب ہے ہماری طرف. ہماری 5-6 سال ہم نے پچھلے 3-4 سال میں 300 سے 500 پہ آئے. اس میں آئل کتنا ہے؟ میجر آئل اینڈ آئل میجر آئل ہے, اور آئل پیٹرولیم ریلیٹڈ پروڈکٹس ہیں. جو باقی اس کی سبسڈریز آپ کہہ رہے ہیں کچھ مشینری چھوٹی موٹی. پاکستان ٹیکسٹائل میں نہیں کر پا رہا یہاں.
پاکستان جو ہے وہ کر رہا ہے، لیکن ہماری ہم نے 300 ساڑھے 300 سے پچھلے 2 سالوں میں 3 سالوں میں ہم نے اپنے جو پروگرس کیا، ہم 500-550 پہ چلے گئے ہیں. یعنی اپنے اس لحاظ سے تو کافی بہتری ہے، لیکن اسکوپ بہت ہے. ہماری میجر پروڈکٹس میں یہی ہے، ٹیکسٹائل اینڈ فوڈ پروڈکٹس ہی ہیں، لیکن ہمیں اور اب آہستہ ڈائیورسفائی کرنے کی ضرورت ہے اور چیزیں لے کے، کیونکہ سعودی جو مارکیٹ ہے یہ بن گئے بینچ مارک آلموسٹ فور دی انٹائر OIC. OIC کے 50+ ملکوں کا ایک قسم کا سمجھ لیں کہ بینچ مارک جو سعودی اسٹینڈرڈ جو ہے، اگر آپ سعودی اسٹینڈرڈ میٹ کر لیں تو سمجھیں کہ آپ نے OIC کے تمام باقی ممالک تک اپنی ایکسیس حاصل کر لی، پریڈومنٹلی افریقہ بھی. بالکل ٹھیک. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یہاں کے اسٹینڈرڈ کو میٹ کریں، اور اگر ہم یہاں کے میٹ کریں تو ہم پھر صرف سعودی کو نہیں دیکھ رہے، پھر ہم OIC کو دین وی آر ایون لوکنگ بیونڈ. وی کین گو ٹو ہمارا جو ایک ہے ویژن ہمارا بھی کہ ہم لک افریقہ یا افریقہ بھی ہم اپنا پہنچائیں اپنی مارکیٹ کو پہنچائیں، تو وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. آخر میں عوام کو کیا میسج دیں گے، نوجوان کو کیا میسج دیں گے جو جاب سیکرس ہیں؟ نوجوانوں کو میرا میسج جو ہے وہ بالکل یہی ہے کہ اللہ پہ امید رکھیں. اللہ تعالیٰ بہشت مسلمان، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر کام جو ہے وہ اللہ کی رضا سے ہوتا ہے، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور اس میں بہتری ہوتی ہے. محنت کریں، اور محنت کرنے والے بندے کی تو دنیا اوپن ہے، اور یہ ایک بہت بڑی ملک جو ہے آپ کا انتظار کر رہا ہے. آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹرین کریں، کوئی نہ کوئی اسکل سیکھیں، اور اسکل سیکھ کے یہاں پہ آئیں، تو مجھے پورا یقین ہے کہ آپ انشاءاللہ یہاں کامیاب بھی ہوں گے، اور اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے، اپنے ملک کے لیے بہتر نام اور بہتر روزگار کما سکیں گے. محنت کریں، محنت کا کوئی نعمت بدل نہیں ہے، اور محنت کا پھل اللہ تعالیٰ ضرور دیتے ہیں. وہاں دیر ہے پر دیر نہیں ہے. مایوسی گناہ ہے، مایوس نہیں ہونا. اچھے جذبات رکھیں، اپنے ملک کی قدر کریں. ہمارا ملک جو ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے، اور نعمت خدا بندی ہے، اس کی قدر کریں، احساس کریں، اپنی ذمہ داری کا احساس کریں. آپ پہ قوم کی امیدیں ہیں، آپ پاکستان کا مستقبل ہے، پاکستان کا سرمایہ ہے. آپ اچھے طریقے سے چلیں گے تو پاکستان ترقی کی خوشحالی آئے گی، اس پہ ہم سب کو امید رکھنی چاہیے. اور یہی میرا میسیج ہے اپنے نوجوانوں کو. خالد مجید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین، اس کے ساتھ آج کا پروگرام ختم ہوا. آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر بہت بڑا پوٹینشل ہے. پاکستان یہ 25 کروڑ لوگوں کا یہ ملک ہے، 65% یوتھ ہے، اور اس یوتھ کو چاہیے کہ وہ ٹیکنیکل اسکل کے لیے جائیں. خدا را یہ نہ کریں کہ لگے رہیں، بیٹھے رہیں کہ مجھے میرا MNA، میرا MPA مجھے کلرک لگوائے گا، مجھے پٹے والا بنوائے گا. نہیں بھائی، آپ خود اپنے آپ میں آپ MNA بن سکتے ہیں اگر آپ اپنے اندر اسکل پیدا کر سکیں. آپ اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں. آپ دنیا میں چیمپئن ہیں. آپ باہر جا کے دیکھیں کہ جس طرح سے ممالک کی حالات ہیں، اور آپ بہت اچھے ہیں اس وقت پاکستان میں. اور یہ جو برین ڈرین والا یہ جو ڈرامہ پاکستان میں بنایا ہوا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. باہر لوگ جائیں گے تو پیسے کما کے آئیں گے نا بھائی. دنیا میں ایسے ہوتا ہے. آپ دیکھیں پڑوسی ملک کو دیکھیں، چائنا کو دیکھیں، وہاں کے نوجوان باہر جاتے ہیں، اپنے آپ کو گلوبل ورلڈ میں جا کے منواتے ہیں، اور وہ پھر واپس آتے ہیں، اور وہ پھر انویسٹمنٹ آ کے پاکستان میں کرتے ہیں. تو یہ برین ڈرین والا تماشا بھی نہیں ہونا چاہیے. اور پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، کسی کے پیچھے نہ جائیں. نہ میاں دے نعرے بجن گے، نہ کل آئے گا عمران، نہ کل بھی بھٹو، آج بھی بھٹو زندہ، کوئی نہیں. صرف آپ نوجوان اس ملک کا فیوچر ہیں، اور اپنے آپ کو اسٹرینتھن کریں اور جائیں گلوبل ورلڈ میں اپنے آپ کو منائیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.